کافی لوگوں سے لوگ آئے، آپ نے لوگوں سے راہ وغیرہ لی، اور میرا خیال ہے یہی سب کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی ہے اس کو میک شور دیٹ ٹیکس پلیس. تو اب کیا آگے؟ جے یو آئی نے تو کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے اس پہ معاملے پہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کانفرنس تھی ایک سوچ کے اتفاق کے لیے. گرینڈ الائنس یہاں نہیں بنا، ٹھیک نہ مقصد تھا. تو سوچ پہ اتفاق کہ ایک نقطے پر یہاں پر باقی تحفظات ہیں جس کا اظہار جے یو آئی نے بھی کیا کہ تحفظات ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہیں، فکری سوچ میں بھی شاید فرق ہوگا، لیکن کم از کم اس ایک نقطے پر ہم اتفاق کر لیں اور کمٹ کریں کہ ہم ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ جو آپ جماعتوں کو لے لیں، جو بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے جو 4 سال کی حکومت ہے وہ ایک تاریخ ہے ملک کے اندر آئین کی پامالی کی، جمہوری قدروں کی پامالی کی، پارلیمانی قدروں کی پامالی کی، رول آف لا کی پامالی کی. تو ان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ورنہ جو آج حکومت وہی کام، آج حکومت ان سے بھی بدتر ہے. ان سارے معاملات میں جو آج حالات ہیں ملک کے، یہ پی ٹی آئی کے بھی 4 سال سے بدتر ہیں، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی بدترین حکومت تھی اس حوالے سے. تو اب اگر پی ٹی آئی نے یقیناً پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہوگی، لیکن پاپولر سپورٹ ملک کے مسائل حل نہیں کرتی، وہ صرف آپ کو ایک موقع دیتی ہے. بالکل موقع. اگر آپ سوچ نہیں بدلیں گے، اگر آپ اپنے رویے پہ پشیمانی کا اظہار نہیں کریں گے، آگے کی بات عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر اگر آپ وہی اپنے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی آپ سے بہتر کر رہے ہیں وہ کام جو آپ کر رہے تھے. یہ ساری بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کس طریقے سے آپ جو پاکستان جب سے بنا ہے، جب سے ایک طاقت، سیاست اور یعنی اس کی لڑائی جو ہے ہر چیز پہ لگتا ہے حاوی ہوتی ہے، اور اب کہتے ہیں ہم جی مارجن آف ایرر کم ہے اور معاملات اتنے گھمگیر ہیں کہ اب اس کو بدلنا ہوگا، تو آپ کو امید کس بنا پر ہے کہ یہ بدلے کا طریقہ جو ہے؟ دیکھیے، امید مجھے تو پر امید ہی رہنا پڑتا ہے نا. ٹھیک. جب ملک کے سیاستدان ہی امید کھو بیٹھے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں امید ہرگز نہ کھو. ہمیں لگتا ہے ہمیں بھی پر امید ادھر رہنا ہوتا ہے جو پلیٹ فارم پہ ہے عوام کی. لیکن یہ بتائیں کہ بنیاد بتائیں نا تاکہ لوگ آپ سے سنیں. بنیاد یہ ہے کہ آج یہ جماعتیں بیٹھی ہیں اکٹھی، عوام کے سامنے بیٹھی ہیں. حکومت کی رویہ یہ ہے کہ وہ کانفرنس سے بھی گھبراتے ہیں. بند کمرے میں کانفرنس ہے جس کی کوئی پرمیشن آپ کو نہیں چاہیے ہوتی. آخر آزادی ہے نا، نام نہاد آزادی تو ہے ملک میں، تو آپ کمرے میں بیٹھ کر بھی بات نہیں کر سکتے. تو وہاں پر یہ کمٹمنٹ کی ہے سب نے کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں گے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہیں اس ملک میں جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، میڈیا ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں نا، اس سے ہٹ کر ذرا ملک کے مفاد کو دیکھیں. پھر آپ کو ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ادارہ مضبوط ہو اور ملک کمزور ہو. ملک کمزور ہوگا، سب کمزور ہوں گے. تو آپ جو اپنے 2 دن کی آپ نے کانفرنس کی ہے، اس سے لگتا ہے آپ کو کہ آپ اس منزل کی طرف اور قریب چلے گئے ہیں کہ سب بیٹھیں، ڈائیلاگ ہو اور بات چیت آگے بڑھے؟ دیکھیں، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا. کل بھی ہم بیٹھے تھے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے، تو جو وہاں 2 بڑی جماعتیں تھیں وہ آج وہی کام کر رہی ہیں جو اس وقت کے حکمران کر رہے تھے، اور جو اس وقت کے حکمران تھے وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کی شان ہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کچھ سیکھ ہی لے. تو اب بڑے ایسے میں محمود خان صاحب کو کہا، میں کہ ہم 2 تو وہاں بھی تھے یہاں بھی ہیں. ہاں، لیکن جو طاقت ہوتی ہے اور جو حکومت میں ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ تاریخ میں کبھی ہم نے دیکھا ہوگا جو حکومت اور طاقت میں ہوں وہ ہٹ جائیں اس پوزیشن سے اور کہیں جی ہم ویک ہیں اور ہمارے لیے اب راستہ بدلنا لازم ہے. اصلاح ویکنس نہیں ہوتی. اصلاح میری نظر میں بہت بڑی خوبی ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. کسی کی غلطی کو ریپیٹ کرنا اور یہ توقع کرنا کہ یہاں سے ملک کا مفاد ہوگا
یا کوئی فائدہ ملے گا، یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. جو چیز ماضی میں ناکام ہوئی ہے آج بھی ناکام ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ میں کہتی چلوں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی، اور کسی حد تک درست ہے کہ جی انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے، پرسنٹیج کم ہو گئی، یہ نہیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے لیکن کم ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ کہ کوئی میکرو اسٹیبلٹی آ گئی. اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ کل کہا گیا کہ یو اے ای سے بہت زبردست اب کچھ اگریمنٹ ہونے والے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے اگریمنٹ. اللہ کرے جی، میں دعا کر سکتا ہوں جی. اور ازبیکستان کا بھی کہا گیا کہ جی وہ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اچھا دعا کریں تو دعا سب کریں، وہ تو دعا نہیں ہے میرے پاس، لیکن دعا میں کر سکتا ہوں. دعا کر سکتے ہیں بالکل. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور زور و شوروں سے کریں گے. لیکن یہ بتائیں کہ اب جو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی، پی ٹی آئی خط بھی لکھا انہوں نے آرمی چیف کو، اور ساتھ بیٹھے بھی پارلیمان میں، پھر پیچھے بھی ہٹ گئے. تو جو ان کی تھی کہ وہ دو ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ جی ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہو رہی ہیں تو وہ دوسرے ٹریک پہ وہ ایک اگریسو بھی موڈ لیتے ہیں. تو آپ کا کیا ٹریک ہوگا؟ اب جو آپ نے کل کیا اس کے بعد ظاہر ہے آپ تو یہ تو نہیں توقع کرتے کہ ادھر حکومت سے کوئی آ جائے گا آپ کے پاس اور ساتھ کوئی آ جائے گا فوج سے آپ کے پاس اور کہ آئیں جی بیٹھیں بات کریں. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ یو ول بی ٹیک؟ نہیں، ہم انتظار بھی نہیں کر رہے. آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں انتظار. میں تو یہ کہہ رہی ہوں انتظار نہیں کر رہے. therefore what is the next step؟ نیکسٹ اسٹیپ اب ہم لوگ کام کرتے رہیں گے. ہم ملک کے مسائل کی بات کرتے رہیں گے، ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے رہیں گے، آئین کی بات کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کام، اپوزیشن یہ کام کرتی ہے. اپوزیشن اگر انتظار کرے کہ مجھے کب خط آئے گا اور میں جا کے وہ بیٹھ جاؤں گا اقتدار میں اب کچھ نہیں رہا. آپ یقین کریں، اقتدار عمران خان صاحب کو ملا تھا، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. اقتدار جو آج ہیں ان کو بھی اقتدار ملا ہے، ان کی حالت بھی آپ دیکھ لیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ ملک کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں جی وہ انفلیشن کم ہو گئی ہے، اس میں حکومت کی کسی پالیسی کا عمل دخل نہیں ہے. تیل کی قیمت، کموڈٹی پرائسنگ جب کم ہوگی آپ کی انفلیشن کم ہو جاتی ہے. آپ نے امپورٹ سپریشن کی ہے، آپ کے پاس ڈالرز ہیں. جیسے ہی آپ ترقی کرنے کی کوشش کریں گے، آج آپ کی نیگیٹو گروتھ ہے. جس ملک کی نیگیٹو گروتھ ہو، جس کے لوگ ہر روز غریب ہوتے جا رہے ہوں، جس کے اب یہ اس کا حکومت نے اچھا کام کیا. اب ہم چاند پہ جا سکیں گے. اب ہمیں افریقہ سے یورپ نہیں جانا پڑے گا، ہم چاند چلے جائیں. یہ ایک ہمارے پاس نیا ایونیو آ گیا. ملک کے لوگ تو جا رہے ہیں، وہ کشتی میں افریقہ جا رہے ہیں. اب ان کو لوگ چاند پہ جائیں گے. چلے جی، پھر اس کا مطلب کہ آنے والے دنوں میں آپ کی طرف سے کوئی اکانومی کے حوالے سے کوئی بلو پرنٹ آئے گا، کوئی بڑی اسپیسیفک تجاویز آئیں گی؟ کیونکہ لگتا ہے جنرلی بات ہوتی ہے، براڈ تنقید ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ تو تجربہ کار لوگ ہیں اور لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسپیسیفک بات کریں. ہمارے تجربے کو سن لینا. جس ملک میں الیکشن چوری ہوں گے اس کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. جس ملک میں آئین پہ عمل نہیں ہوگا اس کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. جہاں قانون کی حکمرانی، رول آف لا نہیں ہوگا اس کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. جہاں سیاسی انتشار ہوگا وہاں معیشت بہتر نہیں ہوگی. جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی اس کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. یہ دنیا کا آزمودہ فارمولہ ہے. ہم ان تمام باتوں کی نفی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معیشت بہتر نہیں ہو رہی. یہ ہمارے ملک میں کمیشن ہونا چاہیے. میرے بھائی احسن اقبال صاحب اب اڑان انہوں نے بنا دی ہے، اب اس پہ کام کریں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا ایوریج پاکستانی ہندوستان سے تقریباً 2 گنا زیادہ امیر تھا، ڈبل اس کی پر کیپٹا انکم تھی. بنگلہ دیش سے بھی بہت زیادہ تھی. پاکستانی یہ بہت پرانی بات نہیں، پچھلے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو آج کیوں ہم، آپ کا مطلب پر کیپٹا انکم یا آپ جنرل کہہ رہے ہیں؟ پر کیپٹا انکم ایک پاکستانی جو تھا وہ ایک ہندوستانی سے بہت زیادہ امیر تھا، ایک بنگلہ دیشی سے بہت زیادہ امیر تھا. کب تک؟ میرے خیال 20-25 سال پہلے تک. آج کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان سے آدھے رہ گئے؟ آپ غریب ہو گئے ایک عام ہندوستانی سے اور ایک عام بنگلہ دیشی سے. اس کی وجوہات پتہ کریں نا، پھر آپ کو حقیقت نظر آئے گی.
تو آپ کہہ رہے ہیں آپ انہی چیزوں پر فوکس رکھیں گے اور اس جی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور امید کریں گے کہ حکومت کو کچھ سمجھ آ جائے کہ ملک کے حالات کہاں پر جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, سب کو سمجھ آئے اور اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں ان سے ہٹ کر ملک کے مفاد کو دیکھیں. چلیں جی دیکھتے ہیں, ہم آپ پر بھی آپ پر نظر رکھیں گے تو اسی طرح سے کام نہیں, آپ سب پہ نظر رکھیں گے, چلتا رہے گا. بہت شکریہ.